السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں ایک ایسی پیدائش جو بنا باپ کے ہو، ایک ایسا بچہ جس پر جنم لیتے ہی الزام لگائے جائیں۔ آج ہم بات کریں گے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ مسیح کی، اس حیرت کر دینے والی کہانی کی جو صرف معجزہ نہیں بلکہ ہمارے آج کے دور کے لیے بھی بہت بڑی سیکھ ہے۔ سوچئے، اگر آپ ایک لڑکی ہو، پوری زندگی پاک دامن رہے اور اچانک لوگ آپ پر ایسا الزام لگائیں جو آپ نے کیا ہی نہ ہو، کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہ ہو، کوئی آپ پر یقین نہ کرے، اور تبھی آپ کا نوزاد بچہ خود بول کر آپ کی بے گناہی ثابت کر دے، کیا یہ ممکن ہے؟ جی ہاں، یہ ہوا تھا، اور یہ کہانی ہے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ مسیح کی۔ مریم علیہ السلام بچپن سے ہی اللہ کی عبادت میں رہتی تھیں۔ ان کا کردار اتنا پاک تھا کہ لوگ ان کی مثال دیتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور خوشخبری دی، تمہیں ایک بیٹا دیا جائے گا۔ انہوں نے حیرانی سے کہا، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب ملا، اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر بنا باپ کے ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ جب مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے رحم نہیں کیا۔ تم تو نیک تھیں، یہ تم نے کیا کر دیا؟ کسی نے سچ جاننے کی کوشش نہیں کی، بس الزام، بس باتیں، بس طعنے۔ آج بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ لوگ سچائی سے زیادہ افواہ پر یقین کرتے ہیں۔ کردار پر سوال اٹھانا آسان ہے، لیکن سچائی جاننا مشکل۔ مریم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ ہنسنے لگے، ایک نوزاد بچہ کیا بولے گا؟ لیکن تبھی پالنے میں پڑے اس بچے نے بولنا شروع کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اس پل جو الزام لگ رہے تھے، اس کی زبان بند ہو گئی۔ یہ کہانی صرف اتہاس نہیں بلکہ یہ ہماری زندگی ہے۔ کیا یہ صرف ہزاروں سال پرانی ایک کہانی ہے؟ نہیں، یہ آج بھی ہمارے بیچ ہو رہا ہے۔ آج بھی جب کوئی لڑکی اپنی عزت بچا کر جیتی ہے تو لوگ اس کے کردار پر سوال اٹھانے میں دیر نہیں کرتے۔ آج بھی بنا سچائی جانے لوگ جج کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک افواہ پھیلتی ہے اور سچ پیچھے چھوٹ جاتا ہے۔ مریم علیہ السلام کی طرح آج بھی بہت سے لوگ بنا غلطی کے الزام سہتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، کیا ہم صبر چنتے ہیں یا غصے میں خود کو توڑ لیتے ہیں؟ جب لوگ آپ کو غلط سمجھیں، اگر کبھی زندگی میں ایسا وقت آئے جب آپ کی نیت صاف ہو لیکن لوگ آپ کی بات سننے کو تیار نہ ہو، تو اس کہانی کو یاد کرنا۔ مریم علیہ السلام نے بحث نہیں کی، انہوں نے بھروسہ کیا، اور جب انسان چپ ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی اللہ خود اس کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ صبر کی طاقت کیا ہے؟ صبر کمزوری نہیں ہے، صبر وہ یقین ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی عدالت دیر کرتی ہے لیکن اللہ کی عدالت نہیں۔ آج اگر آپ پر کوئی الزام لگا ہے، اگر لوگ آپ کو غلط سمجھ رہے ہیں، اگر آپ اکیلے محسوس کر رہے ہیں، تو اس کہانی کو یاد رکھیے۔ مریم علیہ السلام اکیلی تھی لیکن ان کا رب ان کے ساتھ تھا، اور جب اللہ ساتھ ہو تو پوری دنیا کی آوازیں بھی آپ کو گرا نہیں سکتی۔ اب میں آپ سے ایک سوال چھوڑ کر جا رہی ہوں، اگر آج کوئی آپ کے بارے میں غلط بولے، کیا آپ غصہ کریں گے یا صبر کر کے اللہ پر بھروسہ رکھیں گے؟ کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ میں صبر چنوں گی یا میں سچائی پر بھروسہ رکھوں گی؟ اور یاد رکھیے، الزام انسانوں کے ہوتے ہیں لیکن عزت اللہ دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔